السلام علیکم، وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، الیکشن کے حوالے سے ڈیٹیں بھی اناؤنس کی جا رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف کر رہی ہے الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے۔ تو یہ جب آپ لوگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں مردم شماری کی وجہ سے، تو اب پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس پر تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے اتفاق رائے سے مردم شماری کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں منظوری دی تھی، وہ بخوبی آگاہ تھے کہ آئینی اور قانونی طور پہ مردم شماری کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے عمل کو پورا کرنے کا پابند ہے اور اس کے بعد پھر وہ شیڈیول جاری کرے گا۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ کسی کو نہیں تھا کہ اس مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے عمل سے فرار حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے تو وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان اہم آئینی معاملات کے اوپر ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ قوم میں انتخابی عمل اور یہ آئینی عمل کسی بھی طرح متنازع نہ ہو۔ چند دنوں بعد ہی آپ کے اتحادی کو اعتراض شروع ہو گیا الیکشن ڈیٹ کے اوپر، اور مولانا فضل الرحمان تو اب کہہ رہے ہیں جنوری میں سردی ہوگی زیادہ، تو اس پہ آپ لوگ جنوری پہ بھی اتفاق نہیں کر پا دیکھیے، رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انتخابات ایک کمپیٹیٹو عمل ہے، اس میں ہر جماعت ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، تو کوئی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی اختلافی موسیقی جو ہے وہ اس انتخابی عمل کا حصہ ہے، تو لہٰذا ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے، لیکن الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سیاسی موسیقی کر رہی ہے؟ نہیں، وہ اپنی موقف کر رہے ہیں جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، تو ان کا حق ہے وہ اس پہ بات کریں۔ الیکشن کیمپین میں تھوڑی بہت ہیٹ ہوتی ہے اور یہ ایک اس کا فطری حصہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے انتخابی سیاست کو ایک دائرے کے اندر رکھیں، چونکہ اس وقت ملک اتنا منتشر ہے، اتنا پولرائز ہے کہ ہم مزید پولرائزیشن اور ملک کے اندر انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، آپ کو 2017 میں یا 2018 میں یہ اگر یاد ہو، آپ کے بازو پہ گولی لگی تھی، میاں نواز شریف کو جامعہ نیمیا پہ جوتی پڑی تھی، خواجہ آصف کو سیاہی پھینکی گئی تھی سیالکوٹ میں، تو آپ یہ سارے واقعات بھول گئے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوئے ہیں، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، ان کا بات اللہ پر چھوڑ دی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے آپ کو گولیاں تک ماری، جوتے تک عوامی پبلک پلیس پہ پھیرے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، وہ بلا شبہ ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے ہماری سیاست کا، اور اس وقت میں وزیر داخلہ تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ تحریک ختم نبوت نہیں ہے بلکہ تحریک ختم حکومت ہے، اور اس وقت ایک ایسے مسئلے کو جس پر پوری امت کا اجماع ہے، ہر مسلمان کے لیے وہ ایک بہت جذباتی مسئلہ ہے، اسے ایک سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ میں نے پوری انتخابی مہم فتووں کے خلاف لڑی اور اللہ کا شکر ہے کہ نارووال کے عوام نے تاریخی اکثریت سے کامیاب کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان جب ہر طرف سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اور جب آپ کے گھر کے چاروں اطراف دشمن آپ پر حملہ آور ہوں، کیا آپ گھر کے اندر لڑائی کریں گے یا سب مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے؟ تو ہمیں اس وقت پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے قوم کو متحد کرنا ہے اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کوئی آئیڈینٹیفائی ہو سکے تھے کس نے آپ کو گولی ماری، میاں صاحب پر جوتا کس نے برسایا، سیاہی کس نے پھینکی خواجہ آصف پر، کوئی آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے؟ دیکھیے، وہ لوگ اس وقت پکڑے گئے اور قانون کے مطابق ان پر فیصلے بھی ہوئے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک منظم سازش تھی، وہ جو رجیم چینج کا ایک پورا وہ کسی منصوبہ سیاسی تھا۔ جماعت کے لوگ تھے یا؟ جی، ان کا تعلق سیاسی جماعت سے بھی تھا۔ اس وقت پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کو استعمال کیا گیا مسلم لیگ نون کے خلاف، اور میرے حلقے میں تو پی ٹی آئی نے بڑھ چڑھ کر ایک جذباتی اور مذہبی کارڈ کا استعمال کیا۔ آپ پر بازو جو گولی جو لگی ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی رکن نے چلائی تھی؟ دیکھیے، جو وہاں پر جذبات بھڑکائے گئے اس وقت، جو وہاں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ بھڑکایا، اور اس کے بعد جس شخص نے گولی چلائی اس کا تعلق ٹی ایل پی سے تھا۔
اچھا احسن صاحب، میاں صاحب آ رہے ہیں واپس 21 اکتوبر کو، کس طرح کا وہاں پر خطاب ہوگا، کیسے کتنے لوگ وہاں پر آئیں گے، میاں صاحب کن کو تنقید کا نشانہ بنانے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہو رہا ہے کہ دوبارہ میاں صاحب وہی مذمت کی سیاست لے کر آگے چلیں گے یا مفاہمت کی؟ جی دیکھیے، نواز شریف صاحب ایک طویل عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا جو پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو رول تھا 2013 سے 2017 تک، وہ پاکستان کی ترقی کا دور تھا، وہ پاکستان کی ریکوری کا دور تھا، وہ دور تھا جب پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پہ ابھر رہا تھا۔ 2017 میں جب سے نواز شریف صاحب کو سیاست سے اور ایکٹیو رول سے علیحدہ کیا گیا، تو اس کے بعد سے 2023 تک پاکستان ایک طرف بحرانوں میں گر گیا، دوسری طرف جو تجربہ کیا گیا ایک ناتجربہ کار قیادت کو مسلط کر کے، انہوں نے پاکستان کی اس اقتصادی بحالی اور ترقی کے عمل کو ریورس لگا دیا، اور ہمیں جہاں ہم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے ڈھلوان پہ پھینک دیا، اور اس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جن جس کو نواز شریف صاحب بوتل میں بند کر کے گئے تھے، اسے جب آزاد کیا گیا اب وہ بے قابو ہوا ہے، اور ہم سب کے لیے اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا خوفناک عذاب اس کے نتیجے میں جس سے سب بھگت رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں، تو بجا طور پہ قوم ان سے توقع رکھتی ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب، آزمودہ، تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور ان کی قیادت میں قوم امید کر سکتی ہے کہ ہم ان بحرانوں سے نکلیں گے۔ اور اب جو ہماری صورتحال ہے، ہم کسی نئے تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی نیا تجربہ فیل ہو گیا جیسے کہ 2018-22 والا تھا، تو پھر باقی کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس وقت پوری قوم کے لیے ضروری ہے کہ ہم یکسو ہو کر نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں۔ ان کا تجربہ، ان کی صلاحیت، ان کا ویژن ملک کو دوبارہ ان اندھیروں سے نکال سکتا ہے، دوبارہ معاشی بحالی کے عمل کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور پاکستان اپنے روایتی دوست ملکوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، جن کے حوالے سے میاں صاحب اور آپ لوگ بھی باتیں کرتے تھے کہ عمران خان جن کا مورا ہے، ان عمران خان تو جیل سزا کاٹ رہے ہیں، اور جن موروں کے حوالے سے بات کرتے تھے جنہوں نے انہیں آگے چلایا ہوا تھا، جن کی وجہ سے سارا سیاسی سیٹ اپ آپ کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، وہ گرفتاری بھگت رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ لوگ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ان سے ہے جو ان کے پیچھے بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، تو وہ انہیں آپ معاف کر رہے ہیں، عمران خان کو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھوں یہ سارے جرم سرزد ہوئے ہیں، اور ہم نے عمران خان صاحب کی ساری غلطیاں تقریباً درگزر کی، حتیٰ یہ کہ پارلیمنٹ پہ حملہ بھی درگزر کیا، لیکن 9 مئی کو جو انہوں نے واقعہ کیا ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حمایتیوں نے جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تو وہ ناقابل معافی تھا، تو اس لیے آج عمران خان صاحب جن چیزوں کی سزا بھگت رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو قوم کے لیے ناقابل معافی ہیں، کہ آپ قائد اعظم ہمارے بانی پاکستان کی علامت کو جلا کے خاکستر کر دیں، آپ فوج کی تنصیبات پہ حملے کریں، آپ جی ایچ کیو پر حملہ کریں، آپ شہداء کی یادگاروں کو ان کی توہین کریں، ان کو مسمار کر دیں، یہ چیزیں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی جمہوریت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج امریکہ میں بھی ان لوگوں کو 18 سال کی سزا دی جا رہی ہے جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، اور حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ جب عمران خان نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت عمران خان کا اوپن ٹرائل کر کے ان تمام اچکوں کو، میں انہیں اچکا کہوں گا، کہ جنہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جنہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ خون بہایا، جنہوں نے پولیس کے افسران کو زد و کوب کیا، ان کے اوپن ٹرائل کر کے ان کو مثالی سزائیں دی جانی چاہیے تھیں۔ اگر ہم نے اس وقت یہ کام کر دیا ہوتا تو ہم اتنے بڑے فتنے اور تباہی سے بچ جاتے۔ ہم نے اس وقت درگزر سے کام لیا، اور عمران خان صاحب نے 9 مئی کر دی۔ ان کی سیاست مسلسل تشدد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ دیکھیے، جب انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا اس وقت کیا کیا، اس کے بعد پھر دھرنے دیے، ہر دھرنے کے اندر تشدد کی طرف یہ آئے، توڑ پھوڑ کی، اپنے حمایتیوں کے اندر انہوں نے اتنی نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی کہ نہ صرف یہ کہ وہ ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی
پاکستانی ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست کو ریاست کے خلاف ایک مہم میں تبدیل کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے رجحانات کو اگر ہم قبول کریں گے یا ان سے مفاہمت کریں گے یا درگزر کریں گے تو پھر ریاست کے اپنے وجود کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب پر جو قانون کی گرفت ہے وہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی جمہوری ملک برداشت نہیں کر سکتا. نواز شریف نے بڑا پن پہلے کیا تھا جب وہ وزیر اعظم بنے تو عمران خان سے ملنے چلے گئے تھے. آپ بھی بڑا پن کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی صلح صفائی اور ایک سارے سیاسی جماعتیں مل کر جو ہے ملک میں ایک اچھا کردار ادا میں کر نے سکیں؟ کہا نا کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پسند ہیں وہ لیجیٹمیٹ، ان کا حق ہے وہ سیاست میں کردار ادا کریں. لیکن 9 مئی کو جو عمران خان صاحب نے اور جو ان کے ساتھیوں نے عمل کیا ہے وہ میرا خیال ہے کوئی ملک اس کی معافی کی اجازت نہیں دیتا. جیسے میں نے آپ کو پھر مثال دوں گا، امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے کی معافی نہیں ہوئی. وہاں پہ سیاسی درگزر کے نام پہ یا سیاسی احتجاج کے نام پہ اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ نو گو ایریا ہے. آپ ہر ملک اور ہر نظام کی کچھ محرمات ہوتی ہیں، کچھ اس کے تقدسات ہوتے ہیں کہ یہ اس کے بنیادی ریڈ لائنز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا. تو اگر آپ ان چیزوں کو درگزر کریں گے، کل کو کلرک آئیں گے، کلرک بھی جی ایچ کیو کے دروازے کو توڑ دیں گے. کل کو مزدوروں کا جلوس آئے گا، وہ بھی جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑے گا. تو کچھ چیزوں کو آپ کو نشان عبرت بنانا پڑتا ہے تاکہ اگر ریاست کی بقا آپ نے رکھنی ہے تو ان ریڈ لائنز کو رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. اچھا، 16 ماہ پہلے پی ایم ایل این کی ٹکٹ بلیک میں لوگ لینے کے لیے تیار تھے. اب آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مشکلات اور یہ آ رہی ہیں کہ استقبال کرنے کے حوالے سے، تو یہ 16 ماہ کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کتنی مشکلات کا آپ سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پریمیم کا ٹکٹ ہے اور ہمارے گرد بہت سے لوگوں کی سفارشیں ہیں، لوگ خواہش مند ہیں کہ اگلا الیکشن وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑیں اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہر انتخابی حلقے سے مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوگا. البتہ 16 مہینے کا جو وقت ہے یہ تو پوری قیادت کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے. اور میں اس کی مثال اکثر یہ ایسی دیتا ہوں کہ آپ اگر یہاں سے باہر نکلیں اور سڑک کے کنارے آپ کو کوئی عزیز خون میں لت پت ملے اور وہ سسکیاں لے رہا ہو تو کیا آپ یہ سوچیں گے اس کو اگر میں نے جان بچانے کے لیے اٹھایا تو میرا جو سفید جوڑا ہے کپڑوں کا یہ سارا لہولہان ہو جائے گا، ابھی نیا جوڑا سل کے آیا تو یہ کپڑے میرے خراب ہو جائیں گے. اس کو میں نے اپنی گاڑی میں ڈالا تو گاڑی کی پوشش خراب ہو جائے گی. نہیں، اگر آپ کو وہ عزیز ہے تو آپ اپنے کپڑوں کی، گاڑی کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، ہاسپٹل لے کے جائیں گے. تو پاکستان کی معیشت بھی جس طرح دم توڑ رہی تھی، اگر ہم یہ سمجھتے کہ اس کو اٹھانے سے ہمارے کپڑوں پہ چھینٹے لگ جائیں گے، ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور یہ دم توڑ دیتی خدا نخواستہ، تو پوری قوم کے لیے وہ ایک المیہ تھا. تو ہم نے معیشت کو بچایا. ہمارے لیے ان 16 ماہ میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ڈیفالٹ جس پر دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ 2 ہفتے پاکستان نکالے گا یا 6 ہفتے نکالے گا، ہم نے 16 مہینے بھی نکالے اور آئندہ کے لیے بھی اس کا خطرہ ختم کر دیا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. البتہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ اس کے نتیجے میں ہے جو معاہدہ آئی ایم ایف سے عمران خان کر کے گئے. ہمیں اس معاہدے پہ عمل کرنا پڑا ملک کو بچانے کے لیے. اور جب عمران خان اس معاہدے پہ دستخط کر رہے تھے، ہماری قومی اسمبلی کی آپ تقریریں نکال کے دیکھ لیں، اس میں ہم نے بار بار کہا تھا کہ یہ ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں بدترین مہنگائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ سب آج جو کیا دھرا ہے یہ اس معاہدے کا نتیجہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان کر کے گئے، بغیر سوچے سمجھے کیا اور غریبوں کا مستقبل اس میں نہیں دیکھا گیا. اور انہوں نے صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر دیے. اس وقت کہاں خود مختاری گئی؟ جو آج چیمپئن بنتے ہیں قومی خود مختاری کے، اس وقت کیوں نہیں پاکستان کی مالی خود مختاری کا سوچا؟ اسٹیٹ بینک کا بھی سودا کر دیا، اس کی خود مختاری بھی گروی رکھ دی اور ملک کے مفاد کے خلاف ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کیے جس کی سزا آج 24 کروڑ عوام کاٹ رہی ہے. اور ہمیں بھی اس کی سزا ملی کہ ہمیں اس معاہدے پر عمل کرنا پڑا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ حکومت چلانا اور کرکٹ کھیلنے میں بہت فرق ہے.
ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ کرکٹ اچھی کھیلے وہ ہاکی کا بھی چیمپئن ہو، یا ہاکی اچھی کھیلتا ہے آپ اسے کہیں اس کو فٹ بال ٹیم کا بھی کیپٹن بنا دو۔ اگر عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا ہے تو 24 کروڑ لوگوں کا کیا گناہ تھا کہ انہیں پکڑ کے آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ایک ایسے نظام کا کہ جس میں کبھی اس نے یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی۔ یہ ملک کو چلانا، گورننس کرنا ایک بہت ہی پاکستان جیسے ملک میں پیچیدہ عمل ہے۔ جب تک آپ کے پاس اس کا تجربہ نہ ہو، 4 سال بعد بھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو سیکھتے ہی رہے، یعنی کہ دنیا کا مہنگا ترین اپرینٹس شپ پروگرام نکلا کہ عمران خان سیکھتے سیکھتے پاکستان کو ڈبو گئے۔ نواز شریف کو ابھی کوئی قوتیں پاکستان آنے سے روک رہی ہیں؟ نواز شریف کا ملک پاکستان ہے، وہ اول پاکستانی ہیں، وہ آخر پاکستانی ہیں، تو انہیں ان کے اپنے ملک آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس وقت سینئر موسٹ پولیٹیشین ہیں، اسٹیٹسمین ہیں پاکستان کے، ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ، ان کی بصیرت قوم کا اثاثہ ہے، اور ایسے رہنماؤں سے قوم ایسے مشکل حالات میں فائدہ اٹھاتی ہے، ان کی اس تجربے سے فائدہ اٹھا کے خود کو بحران سے نکالتی ہے۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں، اور ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ہم نہ صرف ملک کی اکنامک ریکوری کریں گے، بلکہ جو دوسرا اہم پہلو ہے کہ ہم ایک بہت فریکچرڈ سوسائٹی بن گئے ہیں، بہت پولرائز ہو گئے ہیں، ہمیں ہیلنگ کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان کے مختلف صوبوں کو جوڑا جائے، پاکستان کے مختلف اداروں کو جوڑا جائے، پاکستان کی مختلف سیاسی تقسیم کو قومی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب ایک ہیلر کے طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، شہباز شریف کی حکومت میں نواز شریف نہیں آئے، انور کاکڑ کی حکومت میں وہ واپس آ رہے ہیں، تو یہ کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے اپنی جماعت کی قیادت کرنے کے لیے ضرور پاکستان آئیں گے، اور جب انتخابی عمل کا اعلان ہوا ہے تو اس کے لیے وہ اب واپس آ رہے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کو زبردستی سیاسی اور جمہوری عمل سے علیحدہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے قوانین بنا کے ان کو اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی علیحدہ کیا، تو اب جب کہ انتخابی عمل شروع ہو گیا ہے تو ان کا آنا ایک فطری بات ہے۔ اگر حفاظتی ضمانت نہ ملی تو نواز شریف نہیں آئیں گے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ حفاظتی ضمانت نہ ملنے کا کوئی جواز ہے، اس لیے کہ جب ان کے دشمن بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں بیجا طور پہ نااہل کیا گیا، انہیں ایک سازش کے ذریعے نااہل کیا گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا عدلیہ اس سازش کے اوپر اب پھر پیرا دے گی؟ کیا اس ناانصافی کیا انصاف نہیں ملے گا؟ اور ہمیں عدالتی نظام پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ ناانصافی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئی تھی، اس ناانصافی کا ازالہ ہوگا۔ اب بھی آپ کی کیا رائے ہے کہ پی ایم ایل این 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائے گی یا کولیشن گورنمنٹ بنے گی؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب اس بارے میں خود بھی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مستحکم حکومت بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اکثریت حاصل کریں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں اگلے 5 سالوں کے لیے ایک مستحکم حکومت چاہیے۔ مستحکم حکومت تبھی بنے گی کہ آپ کے پاس ایک بھرپور مینڈیٹ ہو، لیکن اگر 2/3 اکثریت بھی ہو تو پھر بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں، چونکہ پاکستان کو اب ریفارمز کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اصلاحات کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنی وسیع البنیاد آپ سپورٹ سوسائٹی میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان اصلاحات کی کامیابی کے لیے اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے کہ اگر 2/3 اکثریت بھی ہمیں ملے، اس کے باوجود ہم ایک وسیع البنیاد تائید اپنی حکومت کے لیے حاصل کریں۔ مریم نواز ایز اے چیف منسٹر پنجاب کی کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، جو انتخابات کے بعد عہدے ہیں ان کا فیصلہ پارٹی کرے گی، اور یہ جو انتخابی نتائج آتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ہے، تو لہذا بھی ان پر قیاس آرائی کرنا قبل از وقت ہے۔ مریم نواز بڑا ایکٹیولی کام بھی کرتی رہی ہیں، وفاق میں بھی ادھر بھی، تو اگر وہ ایسے چیف منسٹر کینڈیڈیٹ آئیں گے تو کیسا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ؟ دیکھیے، مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کی غیر حاضری کے اندر پارٹی کو فعال کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے بہت پرجوش اور ایکٹیو رول پلے کیا ہے، اور بالخصوص
نوجوانوں کے اندر ان کی بڑی مقبولیت ہے، اور اس لیے پارٹی نے ان کو کیا ذمہ داری دینی ہے اس کا فیصلہ پارٹی کی قیادت انتخابات کے بعد کرے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گرینڈ ڈائلاگ کے حوالے سے آپ نے پریس ٹاک میں بھی ایک بات کی، گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے، تو یہ گرینڈ ڈائلاگ اب آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے انتخابات کے بعد کیوں کریں گے؟ اگر آپ کو 2/3 میجورٹی یا اتحادی گورنمنٹ بنانی پڑے گی تب آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیے، جو ملک کو جوڑنے کے لیے اور ایک جس کنسنسس کی ضرورت ہے وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن بھی ضروری ہے، اور یہ ریکنسیلیشن مختلف سطح پہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی وفاق کے سطح پہ ضروری ہے کہ جو صوبوں کے درمیان بیرونی ہے ان کا ازالہ ہو، تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ سیاست کے سطح پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سیاسی تقسیم کو ملک کی تعمیر نو کے لیے پس پش ڈالیں۔ اسی طرح ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک معاشی سطح پہ حکومت، پرائیویٹ سیکٹر، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر، ان سب کی مفاہمت ضروری ہے کہ مل کر ہم سب کام کریں۔ تو ایک یہ بڑا گرینڈ ریکنسیلیشن کے پروسیس کی ضرورت ہے۔ اب اس کو الیکشن سے بعد کیوں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریکنسیلیشن پہ کام کریں، چونکہ انتخابی عمل ایک مقابلے کا عمل ہوتا ہے، اس میں ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، اور اگر سب ایک جگہ بیٹھ جائیں تو پھر تو ایک پارٹی بن جائے۔ تو جب انتخابات کا عمل پورا ہو جائے گا، نتائج نکل جائیں گے، تو اس کے بعد پھر 5 سال کے لیے آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک قومی لائے عمل بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ ہم نے جب پچھلی حکومت تھی، اس کے باوجود ہماری میجورٹی تھی، جب نیشنل ایکشن پلان بنانا تھا سب کو اکٹھا کیا، جب سی پیک کو کامیاب کرنا تھا سب کو اکٹھا کیا۔ تو اس لیے اسی طرح ہم ہمیشہ ایک انکلوسیو حکومت پر یقین رکھتے ہیں، انکلوسیو گورننس پہ یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اچھا، آخری سوال آپ سے، احسن صاحب، نواز شریف اس سے پہلے بھی پاکستان ایک دفعہ آئے، انہیں ایئرپورٹ سے واپس سعودی میں واپس بھجوا دیا گیا، اس دفعہ آپ کے پاس کوئی پلان بی ہے کہ اگر گرفتاری کا عمل ہوتا ہے یا کچھ ایسے ہوتا ہے انہیں واپس بھجوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ دو مختلف صورتحال ہیں۔ اس وقت جنرل مشرف کا مارشاء اللہ تھا، اور ان کے مارشاء اللہ کی حکومت نواز شریف صاحب سے خوفزدہ تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ملک کے اندر رہیں۔ اب تو ملک کے اندر مارشاء اللہ نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اور اس ناانصافی کا ازالہ ہوگا۔ اس ناانصافی پر مجھے نہیں امید کہ کوئی پیرا دینے کی کوشش کرے گا۔ کوئی گرفتاری اگر ہو جاتی ہے، کوئی احتجاج کا کوئی پلان، کوئی اس طرح پی ایم ایل این کر سکتی ہے کہ پورے نہیں، میں بہت پر امید ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری عدلیہ انصاف کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا ضرور ازالہ ہوگا۔ پنجاب، پورے پاکستان میں نواز شریف جلسے کریں گے، خطابات کریں گے، اور اپنا لائحہ عمل یا اپنا بیانیہ جو ہے وہ عوام کو بتائیں گے۔ جی، نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے بعد یقیناً ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے، اور پھر پارٹی ان کا پروگرام ترتیب دے گی، اور مجھے امید ہے کہ ان کی واپسی کے ساتھ مسلم لیگ نون کو اپنی بھرپور انتخابی مہم چلانے میں بڑی مدد ملے گی۔